آپ کو کن لوگوں نے صدر بنایا تھا اور کب آپ نے الیکشن آپ کا ہوا تھا اور کب آپ سلیکشن ہوئی تھی آپ کی اور آپ کو کس نے صدر بنایا تھا؟ ہمیں تو چلو گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن دے ہی دیا ہے، آپ کو کس نے اتھارٹی دی تھی کہ آپ اپنے ساتھ انجمن تاجروں کا صدر کا لقب لکھیں؟ ایشیا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقبال بھٹی۔ آج ہمارے معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کاروبار کی بات کی جائے تو وہ کاروباری ہیں، سیاست کی بات کی جائے تو وہ سیاسی ہیں، تاجر کی بات کی جائے تو وہ تاجر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں انجمن تاجران شہزاد بختاور صاحب اور دوسرے مہمان ہیں چیئرمین انجمن تاجران امیر مشتاق صاحب۔ السلام علیکم، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی شہزاد بختاور صاحب، آپ اپنے بزنس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ بزنس مین ہیں اور سیاست سے آپ کی گہری وابستگی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی میں اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا غلہ منڈی میں بزنس ہے آڑت کا، جس میں میرے دادا جی، میرے والد صاحب اور ہماری اب یہ تیسری نسل جو ہے بزنس سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم غلہ منڈی میں تجارت کر رہے ہیں اور رائس کا چاول کا کاروبار کر رہے ہیں، اور پرانا ہمارا یہاں غلہ منڈی میں اپنی شاپ ہے۔ اور آپ اپنی سیاست کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیے گا۔ سیاست 2000 میں میں نے شروع کی تھی ایز اے ناظم، اور 2 دفعہ شہر میں ناظم کا الیکشن لڑا جو میں نے ون کیا دونوں دفعہ۔ پھر کونسلر کے الیکشن ہوئے جس میں اور میرا بیٹا اور بھائی کونسلر بنے، اور ہم نے جتنا اپنا ٹائم سیاست میں گزارا، لوگوں کی خدمت کی، اور لوگوں نے ہمیں اس کا صلہ ووٹ کی صورت میں دیا اور ہمیں جتاتے رہے۔ آپ نے جب پہلا الیکشن جیتا تو آپ کتنے ووٹوں سے وہ الیکشن جیت پائے، اور دوسرا الیکشن آپ نے کتنے ووٹوں سے جیتا؟ میں لگاتار جتنے بھی الیکشن تھے، میرا پہلا الیکشن بھی 500 سے اوپر لیڈ تھی اور دوسرا الیکشن بھی 500 سے اوپر لیڈ تھی، اور ہمارے جو کونسلر کے الیکشن تھے اس میں بھی اتنی ہی لیڈوں سے میں محلوں میں ایز اے کونسلر بھی سلیکٹ ہوا ہے۔ کونسلر کا الیکشن جو آپ نے ون کیا تھا، آپ کا اس وقت کس سیاسی جماعت سے تعلق تھا؟ میں ایز آزاد الیکشن ہی سارے میں نے لڑے ہیں، الیکشن آزاد ہی لڑتا رہا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہیں تعلق، میں آزاد حیثیت سے ہی اپنی سیاست کرتا رہا ہوں۔ شہزاد بختاور صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ نوٹیفیکیشن کے بعد آپ صدر انجمن تاجران بنے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو وضاحت سے بتائیے گا کہ یہ نوٹیفیکیشن کب جاری ہوا؟ میں اس میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں، تاجر کہتے کس کو ہیں؟ تاجر جو ہے پہلے دکاندار ٹریڈر جو ہے وہ تاجر ہے۔ اگر گرین مارکیٹ میں اس کی شاپ ہے، سبز منڈی میں اس کی شاپ ہے، صرافہ مارکیٹ میں اس کی شاپ ہے، کلاتھ میں اس کی شاپ ہے، تو وہ ممبر بنے گا، اس کا تاجر تنظیموں کی جو باڈی کا ممبر بنے گا، وہ دکاندار ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ دکاندار نہ ہو اور کہے جی میں تاجروں کا صدر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی معاشرہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ پہلے وہ باڈی کا ممبر بنے گا، پھر اس میں لوکل باڈی کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی صدر لڑنا چاہتا ہے، سیکرٹری لڑنا چاہتا ہے، وہ لوکل الیکشن ہوتے ہیں۔ اگر صدر انجمن تاجروں کا اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہو تو وہ سارے ہی دکانداروں سے ووٹ لیے جاتے ہیں، چاہے 100 ووٹ مارکیٹ اپنا غلہ منڈی کا ہے، جس میں سبز منڈی کے ووٹ ہیں، صرافہ کے ہیں، یہ سب ووٹر جو ہیں دکاندار جو ووٹر ہیں وہ سیدھے اس کو انجمن تاجرہ کے صدر کو الیکشن میں الیکٹ کریں گے، نہ کہ سلیکٹ کریں گے۔ اسی طرح حاجی بختاور صاحب میرے والد صاحب انجمن تاجروں کے صدر بنے، اور عوام سے، ان تاجروں سے، ان دکانداروں سے انہوں نے ووٹ لیے، اور بلدیہ میں بیٹھ کے وہ الیکشن ہوا جو انہوں نے ووٹوں سے ون کیا۔ جب وہ اپنی خدمات عوام کے لیے کر رہے تھے تو وہ حق کی بات کرتے تھے، تو اس دوران دوسرا گروپ جو اپنے آپ کو صدر کلواتا ہے ان کو سیاسی ہار ڈالا گیا، اور ان کو بتایا گیا بھی یہ تنظیم آپ قابو کریں، جو دوسرے ہیں جو سلیکٹڈ نہیں ہیں، الیکٹڈ ہیں، عوام نے جن کو الیکٹ کیا ہے ان کو ہم بیک پہ کرتے ہیں، آپ کو آگے کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اپنا سیاست دانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے وہ سیاسی ہار واپس لے لیا اور ان کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ یہ نہ اس وقت ان کو وہ بنا سکتے تھے اپنا انجمن تاجروں کا صدر، نہ یہ بن سکتے تھے، وہ انہوں نے چند دنوں کے لیے ان کو آگے کیا، پھر انہوں نے پیچھے کر دیا۔ اب یہ کسی حیثیت سے بھی ایز اے ممبر کسی تنظیم میں، کسی مارکیٹ میں ایز اے دکاندار نہیں ہیں، اس لیے ان کو تاجر تنظیموں میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صدر کلائیں۔
چیئرمین انجمن تاجران امیر مشتاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو صدر انجمن تاجران ہیں ان کی باڈی ترتیب دینے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ناظرین کو وضاحت سے بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت موقع عطا کیا ہے تجارت کے پلیٹ فارم کی شکل میں، تاکہ ہم تمام تاجر برادری کے نمائندہ بن کر ان کے معاملات کو نمٹانے میں اور ان کی مدد کرنے میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہ جو صدر انجمن تاجران ہیں، بیسیکلی سب سے زیادہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جتنی ہماری باقی مارکیٹیں ہیں ان کے اندر جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کی جو کیبنٹ بنی ہوئی ہیں، اب ان کو اکٹھا کرنا، میٹنگ کرنا، ان سے معلومات کلیکٹ کرنا، ان کے معاملات کلیکٹ کرنا، تو اس کو نمٹانے کے لیے کوشش کرنا تاکہ لوگوں کے لیے ایک اچھا مثبت پیغام جائے، اور یہ جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے تاکہ اس ذمہ داری سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ شہزاد بختیور صاحب، مزید بتائیے گا کہ آپ کے اندر کیا جذبہ ہے؟ صدر انجمن تاجران منتخب ہونے کے بعد کس جذبے کے تحت آپ کام کریں گے؟ میں اس میں ہم شروع سے ہی ایکٹیو ہیں تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ ہم تاجروں پہ بوجھ نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو دوسری طرف سے کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ تاجروں پہ اپنی ذاتیات کے معاملات کو لا کے یہ تاجروں پہ اپنا بوجھ بنایا ہے۔ تاجروں کے مسائل ان لوگوں نے حل نہیں کیے ہیں کبھی بھی۔ ان کے مسئلے تاجروں کی آڑ میں انہوں نے اپنے مسئلے حل کروائے ہیں۔ آج تک کالج تحریک تاندلہ والا میں چلی تھی، جب کالج تاندلہ والا عوام کہتے تھے بھی تاندلہ والا میں کالج بننا ہے، اس وقت میرے والد صاحب انجمن تاجروں کے صدر تھے، اور اس وقت ہڑتال ہوئی تھی، شہر کے حق کے لیے ہوئی تھی، کوئی ذاتی مفاد کے لیے اس وقت بھی نہیں ہڑتال ہوئی تھی۔ یہ ہڑتالیں جو ہیں تاجر کرتے ہی نہیں ہیں۔ تاجر تو بیٹھ کے عوام کے ساتھ اور افیسران کے ساتھ اپنی ڈسکس کر کے معاملات حل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہتا ہوں بذاتی مفاد کے لیے انجمن کو استعمال نہ کریں۔ لوگوں کے معاملات آپ حل کرنے کے لیے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ذمہ داری دے تو آپ اس کو حل کریں۔ شہزاد بختیور صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے سیاسی حریف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نوٹیفیکیشن جعلی ہے، اور آپ کا نوٹیفیکیشن ضلعی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ڈیلیور کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو بھی، اگر ہمارا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم پہلے بھی اپنا ایز اے صدر کام کر رہے تھے، تو آپ کو کن لوگوں نے صدر بنایا تھا، اور کب آپ نے الیکشن آپ کا ہوا تھا، اور کب آپ سلیکشن ہوئی تھی آپ کی، اور آپ کو کس نے صدر بنایا تھا؟ ہمیں تو چلو گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن دے ہی دیا ہے، آپ کو کس نے اتھارٹی دی تھی کہ آپ اپنے ساتھ انجمن تاجروں کا صدر کا لقب لکھیں اور آپ اپنے آپ کو صدر منوائیں؟ آپ پہلے دکاندار بنیں گے، تاجر بنیں گے، تو پھر ہی آپ تاجروں کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں معاملات چلتے۔ شہزاد بختیور صاحب، یہ بتائیے گا کہ دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ 30 سے 40 صدور مختلف تنظیموں کے ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں اور سارے دکاندار ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کون تاجروں کا نمائندہ ہے، کون صدر ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ کوئی اپنا زبردستی سے اپنے آپ کو صدر کا لائے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ امیر مشتاق صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین انجمن تاجران ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ معاون ثابت ہوں گے اور سبھی کو ساتھ لے کر کے چلیں گے؟ جی، اس میں کچھ تجاویز ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ کل سے باقاعدہ ایک اپنے دفتر کا انعقاد کر رہے ہیں، جو کہ انجمن تاجران رجسٹرڈ کی طرف سے شہر کی مرکزی جگہ پر ہمارا مرکزی آفس ہوگا، اور اس میں باقاعدہ انشاءاللہ آفیشیل ٹائم کا ہم اجرا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شکایات ایک سیل بنایا ہے، اس میں واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو ہم تک پہنچانے میں ایکسیس ہو۔ جو لوگ ہم تک پہنچ نہیں پا سکتے یا اپنا مدعا بیان کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو سوشل میڈیا کی ہیلپ سے ہم انشاءاللہ
ان کے مسائل کو حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کو ان کی دہلیز پر فوراً حل کیا جائے۔ جی شہزاد بختیور صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، دوسرے گروپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں تاجران کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، تو اس حوالے سے شہزاد بختیور صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تاجروں سے انہوں نے قربانیاں لی ہیں، انہوں نے خود تو کوئی قربانی نہیں دی۔ اگر کوئی ان کا ذاتی معاملہ ایشو بنا ہے تو انہوں نے تاجروں کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے تاجروں کے تو کوئی مسئلے حل نہیں کیے، کوئی ایک مسئلہ بتا دیں بھی انہوں نے تاجروں کا یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ انہوں نے اپنے معاملات حل کروائے ہیں تاجروں تنظیموں کو آگے کر کے، اور آج تک ہم نے کوئی ذاتی معاملات میں کوئی شہر کی ہڑتال، کوئی لوگوں کو تنگ پریشان کرنے کے لیے، کوئی غریب دکانداروں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا زندگی میں۔ ہم نے لوگوں کو اپنا کام کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، اور اپنے ذاتی معاملات تو ہر معاشرے میں ہر فرد کے ہیں جو وہ خود اپنی جگہ پہ حل کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس کے لیے ہمیں سلیکٹ کیا گیا ہے، اس آڑ میں ہم اپنے ذاتی معاملات حل نہیں کرانا چاہتے، نہ کرنے چاہیے۔ جی شہزاد بختیور صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو غلہ منڈی کی دکانیں ہیں وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور جو غلہ منڈی اجناس ہیں وہ دوسرے شہروں کو منتقل کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس میں گزارش کروں گا کہ غلہ منڈی جو شہر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر یہ منڈی بحال رہتی تو سارے جو کاروباری ادارے تھے اس پہ مثبت اثر پڑنا تھا۔ غلہ منڈی فلاپ ہونے کی وجہ سے تمام کاروباری حضرات پریشان ہیں، ان کے کاروبار پہ مثبت اثر نہیں پڑ رہا، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہاں کی غلہ منڈی کی جو اجناس ہیں وہ سمندری اور ساحل ذمہ دار شفٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں خریداری نہیں ہوتی۔ غلہ منڈی کے اکروچمنٹ کے حوالے سے بھی میں یہاں یہ بات آپ کو وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی غلہ منڈی کی جو اکروچمنٹ ہے یہ بھی مس مینجمنٹ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی، اور انہی لوگوں نے غریب لوگوں سے اپنا من پسند کی رقمیں لے کے اور لوگوں کو یہاں جگہ الاٹ کی جو غیر قانونی تھی اور غلط سٹیپ تھا، غلط کام تھا، جس کو اس وقت روکنا چاہیے تھا۔ جی شہزاد بختیور صاحب، آپ اپنے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں، اور دکانداروں کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں؟ تمام دکانداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم وقت ہم اور ہماری تنظیم، ہماری پوری باڈی آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب اب آپ آواز دیں گے ہم آپ کے میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ کسی طرح کا ذہنی طور پہ خوف نہ رکھیں، کوئی پرابلمز انتظامیہ کی طرف سے ہو تو آپ ہمیں فوراً اطلاع دیں، ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو فوری حل کروائیں گے۔ امیر مشتاق صاحب، شہزاد بختیور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے چیئرمین انجمن تاجران اور صدر انجمن تاجران شہزاد بختیور صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔